حضرات آپ سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومن مومنات اپنے جملہ مرحومین تمام شہدائے راہ حق اس ادارے کے جملہ مرحوم معاونین اور معاونین کے مرحومین اور بالخصوص آج کی مجلس ایک چہلم کی مجلس ہے، مرحومہ طیبہ بیگم بنت جناب آغا محمود حسین صاحب، اور سیوم کی مجلس جناب وسیم سعید ابن جناب سعید احمد صاحب. ان دونوں حضرات کے لیے آپ سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. صلوات. اصال ثواب کی یہ دو مجلسیں ہیں جو کمبائن کی گئی ہیں. یہ دونوں فیملیز اس اعتبار سے قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ دونوں مجلسیں ایک موقع پہ کر لی جائیں. بڑھتی ہوئی آبادی، بڑھتے ہوئے پروگرامز، ذمہ داریاں، یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس طرح کے پروگرامز ہوں، اور یہ یقین رہے دونوں فیملیز کو کہ اس میں کسی طرح ان کے ثواب میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوا ہے. یہ ہماری مجبوری ہے کہ جب ہم کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے اسے شیئر کرتے ہیں تو وہ آدھی آدھی ہو جاتی ہے. ہم جب شیئر کرتے ہیں تو وہ کم ہو جاتی ہے. خدا جب شیئر کرتا ہے تو اضافہ ہوتا ہے. ان کا بھی سب کا ثواب ان کو مل گیا، ان سب کا ثواب ان کو مل گیا. کیا پر برکت ہے یہ مذہب اور کتنا عظیم ہے اس کی تعلیمات، اور یقیناً یہ ایک اتحاد کا مظاہرہ بھی ہے. خدا تعالیٰ انشاءاللہ مرحومہ کو اور مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ کرامت فرمائے. اور ظاہر ہے کہ یہ تو ہم لوگ جمع ہوتے ہیں دعا کے لیے، یہ بھی رحمت پروردگار ہے کہ اس نے مرحومین کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا دستخط کر رہے ہیں. جب یہاں میت آتی ہے تو ایک پارچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر دستخط کیے جا رہے ہوتے ہیں. کیا ہے یہ؟ شہادت نامہ. شہادت کس بات کی؟ کہ بھئی یہ مومنین یہ گواہی دیتے ہیں کہ مرنے والا یا مرنے والی مومن تھا یا مومنہ تھی. جنازے میں حاضر ہونے والے گواہی دے رہے ہیں، اور یہ گواہی اپنا نام لکھ کر اپنا دستخط کر کے اس میں شامل کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مرنے والا مومن تھا، اہل بیت کا چاہنے والا تھا. اتنا ہی ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، باقی تو علام الغیوب ہے، تو سب کو جانتا ہے. لیکن ہم جتنا جانتے ہیں یہ کہ وہ نیک تھا، مومن تھا، یہ ہم گواہی دے رہے ہیں. ایمانداری سے بتائیں ہماری گواہی کی اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ وہ خدا جس نے خود ہم پر نہ جانے کتنے گواہ چھوڑ رکھے ہیں جو ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. مرنے والے کے بھی اعمال کے لیے ایک گواہ نہیں، نہ جانے کتنی گواہیاں اللہ نے تیار کی ہوئی ہیں. یہ زمین اس کے لیے گواہ ہے، یہ فضا جہاں وہ رہتا تھا اس کے لیے گواہ ہے.
یہ ہوا اس کے لیے گواہ ہے، جو پانی پی رہا تھا اس کے لیے گواہ ہے، جو غذا کھا رہا تھا اس کے لیے گواہ ہے، خود اس کے ہاتھ، اعضاء و جوارح، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان اس کی گواہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ تو گواہ اس کی طرف سے ہوئے، کچھ گواہ اللہ کی طرف سے بھی ہیں، وہ سب اس کے لیے گواہ ہیں۔ اللہ نے اپنے خاص بندے معین کیے ہیں، فرشتے بھی ہیں، وہ بھی گواہ ہیں، اور ان سے بھی جو خاص الخاص اللہ کے بندے ہیں وہ بھی گواہ ہیں، ائمہ گواہ ہیں، اولیاء گواہ ہیں، پیغمبر اسلام گواہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر خود خدا دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑی گواہی کس کی ہوگی؟ مگر اس کے بعد آپ رحمت پروردگار دیکھیں کہ خدا یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ ساری گواہیاں ہم نے رکھی ہیں، یہ ساری گواہیاں ایک طرف، مگر اس کی بھی حرمت ہے ہماری نظر میں، اور تم بھی چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہتے ہو، تو تمہاری بھی حرمت ہماری نظر میں ہے، تمہاری بھی ایک وقت ہے، تمہارا بھی وقار ہے، تمہارا بھی ایک مقام ہے ہماری نظر میں، بس تم آؤ اور گواہی دے دو۔ 40 لوگ اگر گواہی دے دیں کہ یا اللہ یہ مومن تھا، تو خدا کہتا ہے فرشتوں سے کہ جو کچھ تم نے اس کے بارے میں لکھا تھا سب مٹا دو، اس کو رکھو جو میرے 40 بندوں نے گواہی دی۔ میں اپنے 40 بندوں کی گواہی کو رد نہیں کر سکتا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ گواہی دے رہے ہیں وہ کون ہے۔ اب جو بھی ہے، جو انہوں نے کہہ دیا، اب میں وہی اس کی قسمت میں لکھ دوں گا۔ توجہ کیجئے، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ ایک عام مومن کے لیے، ایک عام مومن جب گواہی دے دے تو خدا رد نہیں کرتا۔ ایک معصومہ کے معصوم گواہ جب کوئی آ جائے، نہ جانے مسلمان کس طرح اس کو رد کرتا ہوا نظر آتا۔ آج تک وہ گواہی رد ہو رہی ہے جو معصومہ کے لیے معصومین نے دی تھی، آج تک وہ گواہی رد ہو رہی ہے، جبکہ خدا کہتا ہے نہیں، مومن کا یہ مقام ہے۔ 40 مومنین نے گواہی دے دی، کوئی بات نہیں۔ اسی لیے سوشل لائف کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، بہت سے ایسے جنازے بھی ہوئے ہیں جس میں فیملی والوں کو ڈھونڈنا پڑ رہا ہے کون ہے، پتہ چلا برسوں سے ہیں یہاں، 40-50 سال سے رہتے ہیں، لیکن ہاں چلیں کم سے کم 2 گواہ تو مل گئے کہ مومن تھے، ہم نے کبھی ان کو دیکھا تھا، وہ بھی اس لیے کہ کبھی دیکھا تھا، اگر وہ بھی نہیں دیکھا ہوتا تو معلوم نہیں کون کہاں مرا، کہاں چلا گیا۔ یہ سوشل لائف جو آپ آتے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ آپ عبادت کرتے ہیں، نہ صرف اللہ اور مولا کو راضی و خوشنود کرنے کے لیے آتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر، ایک دوسرے سے مل کر، ایک دوسرے سے ملاقات کر کے، یہ بھی آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک عبادت انجام دیتے ہیں۔ یہ سوشل لائف آپ کی بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، ایک دوسرے سے ملنا، اور لیکن آف کورس اسلامی اصولوں کے مطابق اور ان کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، یہ خود اپنی جگہ یہ رحمت پروردگار۔ تو میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اور جلدی ہی انشاءاللہ وقت پر گفتگو تمام کرنے کا ارادہ ہے ہمیشہ کی طرح، اور جب ہم ایک آیت پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اسی پیرامیٹر میں رہ کر، اسی حدود میں رہ کر، ایک پوائنٹ پر بات کر کے گفتگو کو تمام کر دینا مناسب ہوتا ہے۔ آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8، اصل میں یہ 2 کمبینیشن ہے، کمبینیشن تو اس سے پہلے اور بعد کی آیات سب مربوط ہیں، لیکن یہ آیت صرف اسی پر مجھے گفتگو کرنی ہے، اسی میں وقت ہو جائے گا اور بات تمام ہو جائے گی۔ تو دیکھیں، جب ہم مرحومین کی بات کرتے ہیں، ایک مرحومہ ہے، مرحومہ ایک ماں بھی ہے، مرحوم ہیں وہ باپ بھی ہیں۔ اس دنیا سے جانے کے بعد کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنی اس زندگی کو، جو مختصر زندگی اللہ نے اس کو دی تھی، ہر انسان کو پتا ہے کہ اس کی زندگی لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ، یہاں پر کوئی بھی نہیں رہنے والا ہے، پیدا ہوتے ہی بلکہ اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہر قدم اس کا، جیسے مولا نے فرمایا، ہر قدم اس کا
اس کو قبر سے قریب کرتا ہے. یہ سمجھیں کہ قبر ایک ڈیسٹینیشن ہے، اتنے مائل دور ہے، اور ہر آور کو آپ ایک مائل سٹون مانیں تو ایوری آور is getting you closer to the destination, and the destination is the grave. ہر دن ہم اس ڈیسٹینیشن سے قریب ہو رہے ہیں. کسی اور ٹریول میں، کسی اور سفر میں آپ کہیں چلو یہاں ہم رک جاتے ہیں ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، یہاں اسٹے کرتے ہیں، پھر ہم اپنا سفر کنٹینیو کریں گے. یہ وہ سفر ہے کہ اس میں آپ 1 منٹ بھی ٹھہر نہیں سکتے. اس پہ آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، آپ کے منٹ ہے ہی نہیں، آپ چلے تو بس چلے. اب اس کے تعلق سے قرآن کیا بات کہہ رہا ہے؟ تو کامیاب ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو بچپن سے اس حقیقت سے آگاہ کریں کہ تمہاری زندگی بہت ہی ویلیوبل ہے، بہت ہی قیمتی ہے، تمہارا وقت بہت قیمتی ہے. ہم یہاں اس دنیا میں کسی عظیم مقصد کے لیے آئے ہیں، اور اسی طرح ان بچوں کی تربیت ہو اور وہ اسی طرح بڑے ہوں، اور نتیجہ کیا ہو کہ وہ حقیقی کامیابی ان کو حاصل ہو. جس کامیابی کے لیے ماں باپ پوری محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. کامیاب بچے وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہوں. اب آئیے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی کوئی امید نہیں رکھتے. ایک ہے امید، ایک ہے یقین. 2 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. یہ نہیں کہا کہ وہ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انہیں موت کا تو یقین ہے، لیکن ہمارے سامنے حاضر ہونے کا ان کو یقین نہیں ہے. اس بات کی وہ امید نہیں رکھتے کہ جو کچھ ہم ان سے کہہ رہے ہیں ابھی اس کتاب کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے، اس کی انہیں امید نہیں ہے. اسی لیے مومن کی اہم ترین صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے ایک مومن مایوس نہیں ہوتا. کوئی بھی کیفیت ہو جائے، چاہے وہ دنیاوی مشکلات آ جائیں، چاہے آخرت کے تعلق سے اس سے غلطیاں ہو جائیں، دین کے معاملے میں اس سے کوتاہیاں ہو جائیں، اس کے باوجود بھی وہ رحمت پروردگار سے مایوس نہیں ہوتا. اور کتنا رحیم ہے وہ پروردگار کہ جس نے رحمت خدا سے مایوسی کو گناہ کبیرہ قرار دے دیا. توجہ کیجئے گا، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہ کی رحمت سے ہمیشہ انسان اپنے کو مربوط مانے. یہ سمجھے کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں. یہ جو آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی؟ یقین نہیں ہے، امید ہے، اس لیے تو دعا کرتے ہیں. آپ جو نماز پڑھتے ہیں، آپ کو یقین ہے نماز قبول ہو گئی؟ نہیں، یقین نہیں ہے، پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ امید. یہ امید بہت ہی اہم. خود آپ کی زندگی میں امید ہی تو زندگی ہے، امید ہی تو حیات ہے، امید ہی تو کامیابی ہے، امید ہی تو آپ کو متحرک رکھتی ہے. یہ امید ہی تو ہے کہ جو آپ کو انرجیٹک رکھتی ہے. اگر امید ختم ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں. یہ امید ہی کی بنا پر آپ آگے بڑھتے ہیں، چاہے دنیا میں چاہے آخرت کے معاملہ میں. امید ہے جو آپ کو آگے لے جاتی ہے، امید ہے جو آپ کو آگے لے جاتی ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک شے ہے کہ جو آپ کو پش کرتی ہے لے جانے کے لیے، چلو بھئی ہم تمہارا سہارا بنے، تمہاری بیکنگ ہماری ہے، ہماری طرف سے. ایک وہ جو آگے سے آپ کو پل کر رہا ہے، پش ہے اور پل ہے. یہ کامیابی کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک بہت بڑے اسکالر نے جس کا تعلق مذہب اہل بیت سے نہیں ہے، اس نے کہا بھی دیکھیں ہم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس قوم کا ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جس کو ماضی آگے کی طرف پش کر رہا ہے، کربلا جیسا ماضی اور انتظار جیسا مستقبل اسے پل کر رہا ہے. اس قوم کا حقیقتاً مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ کربلا ہے جو ہمیں آگے بڑھا رہی ہے، ہمیں ہمت دلا رہی ہے. کہیں پر ہم رک نہیں سکتے، اس لیے کہ پیچھے سے ہمیں بیکنگ ہے کربلا کی. کربلا ہمیں آگے بڑھا رہی ہے.
انتظار کا عقیدہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو ہم کہاں رکیں گے؟ یہ قوم کیسے رک سکتی ہے کہیں؟ یہ قوم ترقی کی منزلوں پر گامزن ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایسے بہترین رہبر موجود ہیں۔ یہ اہل بیت اور قرآن کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو بتانی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اچھا، اب یہ ملاقات کا بھی ایک مسئلہ ہے۔ ملاقات کون سی ملاقات؟ کس ٹائپ کی ملاقات اللہ سے؟ اب یہاں پر بھی بڑا اختلاف ہوا لوگوں میں کہ دیکھیں یہاں پر کہنا اللہ سے ملاقات ہوگی، ملاقات ہوگی تو اب ملاقات کے جو طریقے بتائے ہیں، اللہ اکبر، کیسے ملیں گے، اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کس طرح کا ہوگا، وہ ڈسکرپشنز بیان کی گئی ہیں جناب عالی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی فرقوں میں امامت میں اختلاف ہے؟ جناب یہ غلط فہمی ہے۔ اختلاف تو توحید کے مسئلے سے شروع ہوا ہے۔ دیکھیں جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، سنیے گا۔ اختلاف امامت میں ہے ہی اس لیے کہ توحید میں اختلاف ہوا تھا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو شہزادی جب فدق طلب کرنے گئی تھی تو صرف فدق کی بات کر کے واپس آ جاتی، توحید کا درس نہ دیتی۔ توجہ کیجئے گا، توحید کی بات کرنا خطبہ فدق میں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو بتا رہی ہیں کہ تم نے ہمیں چھوڑا اس لیے ہے کہ تمہیں توحید سمجھ میں نہیں آئی۔ میں تمہیں توحید سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ تم توحید کو سمجھ لو، اللہ کو سمجھ لو، وحدانیت کو سمجھ لو، تو پھر تمہیں ہم بھی سمجھ میں آ جائیں۔ اللہم عرفنی نفسک، یا اللہ تو، یہ دعا ہے، یا اللہ تو اپنا تعارف مجھے کرا دے، اپنی معرفت مجھے کرا دے، میں تجھے پہچاننے لگوں۔ عرفنی، تو خود اپنی معرفت مجھے کرا۔ اللہم عرفنی نفسک، بات یہاں سے شروع ہو رہی، یا اللہ تو اپنی معرفت مجھے کرا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، اس لیے کہ اگر تو مجھے اپنی معرفت نہیں کرائے گا پروردگار تو میں تیرے نبی کی معرفت نہیں آ سکتا۔ اگر میں تجھے نہیں پہچانوں گا تو میں تیرے نبی کو کیسے پہچانوں گا؟ میں کسی کو بھی نبی مان لوں گا، لیکن جب میں تجھے پہچانوں گا تو میں جانوں گا کہ ایسے خدا کا نبی کیسا ہونا چاہیے۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، یا اللہ اب تو اپنے نبی کی، اپنے رسول کی معرفت کرا دے، اس لیے کہ اگر میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکتا۔ میں ہر ایک کو خلیفہ مان لوں گا، ہر قسم ناقص کو رہبر و امام مان لوں گا، لیکن اگر میں تیرے نبی کو پہچان لوں تو میں خود سوچوں گا جو نبی ایسا ہے اس کا وسیع کیسا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اللہم عرفنی حجتک، یا اللہ اپنی حجت کی معرفت کرا دے۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، یا اللہ اس لیے کہ اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہیں کرائی تو میں تیرے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، ہٹ جاؤں گا۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، پہلے خدا کو ہم پہچانے اور اس سے نبی اور امام کو پہچانے، یا پہلے ہم امام کو پہچانے ان سے نبی اور خدا کو پہچانے؟ دعا کا کمال دیکھیں، اختتام کہاں ہوتا ہے؟ یا اللہ اگر میں تیری حجت کو نہیں پہچانوں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ ابتدا میں نہیں کہا کہ یا اللہ تو اپنی معرفت کرا دے، اس لیے کہ اگر میں نے تجھ کو نہیں پہچانا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ توجہ کیجئے گا، تجھ کو نہیں پہچانا تو نبی کو نہیں پہچانوں گا، نبی کو نہیں پہچانا تو حجت کو نہیں پہچانوں گا، حجت کو نہیں پہچانا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو بات حجت تک پہنچتی ہے، گمراہی سے بچنا ہے تو حجت خدا کو پہچاننا ہوگا۔ الذین لا یرجون لقاءنا، بھئی ان سے پوچھو قرآن کی بات، اس سے پوچھو جو قرآن کا ساتھی ہے۔
لقاءنا کا مطلب کیا؟ یعنی ملاقات، جا کے مسافہ کریں گے اللہ سے، گلے ملیں گے. کس ٹائپ کی ملاقات ہوگی؟ یرجون. لقاءنا کا مطلب ویری سمپل، یعنی ہمارے پاس حاضری، ہماری بارگاہ میں. آپ کیا کہتے ہیں جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں؟ تو جب کوئی مصیبت ہے اس کی خبر آپ سنتے کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ. دیکھیں قرآن مجید کے تمام جو الفاظ ہیں ان کو ہر لفظ کو آپ لٹرل میننگ میں نہیں لے سکتے. بہت سے الفاظ جو ہے وہ فگریٹو سینس میں یوز ہوئے ہیں. انا الیہ راجعون، یہ تو بہت اچھا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ملکیت اللہ کی، ہم اللہ is our owner، اللہ ہمارا اونر ہے، ٹھیک ہے. انا الیہ، ہم اس کی طرف پلٹ کے جانے والے. اس کی طرف، جیسے الہ ڈسٹینس کو بتاتا ہے. ایک جگہ سے آپ چلے اس جگہ پہنچے، from here to here. We will return back to him. تو یعنی اللہ ابھی نہیں ہے خدا. جب ہم مریں گے تو اس کی طرف پلٹ کے جائیں گے. وہ کہیں پر موجود ہے کہ وہاں ہم پلٹ کے جائیں گے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یعنی ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ہم وہیں سے آئے تھے وہیں چلے جائیں گے. لقاءنا کا مطلب یہی ہے. جلدی جلدی وقت گزر جاتا ہے. اور یہ قرآن کا کمال ہے کہ آپ جب قرآن پر گفتگو کریں اسی حدود میں رہتے ہوئے آپ اتنے پہلو نکلتے ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے سمیٹتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھنا. تو پہلی بات کیا ہوئی؟ وہ لوگ جو خدا کی بارگاہ میں حاضری اور اس کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے. تو آپ سمجھ گئے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یہ اچھی لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، رائٹ؟ یہ مؤمنین کی بات نہیں ہو رہی ہے. والذین رضوا بالحیات الدنیا، اور جو دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے. یہ وہ بات ہی ہے سناٹے والی. دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اسی سے راضی ہیں. ہمیں دنیاوی زندگی سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید، پورے قرآن میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے. نہج البلاغہ فل ہے، بھرا ہوا ہے دنیا کی مذمت سے. لیکن دنیا کی مذمت کا مطلب کیا ہوا؟ اب میں اس تشریح میں بہت زیادہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ قرآن نے اس کے بعد کے لفظ میں اس کی تشریح کی ہے. وہ سنیے گا کتنی بلاغت کے ساتھ کی ہے. لیکن بات کیا ہے؟ لفظ رضا استعمال کیا نا، کہ آپ راضی ہیں، اس دنیا کی زندگی سے خوش ہیں اور راضی ہیں. اللہ سے امیدیں نہیں ہیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو مومن نہیں ہے ان کی بات ہو رہی ہے. ان کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے امید نہیں رکھتے. پھر کہاں رکھتے امید؟ ان کی ساری امیدیں کہاں ہیں؟ ان کے سارے ایمبیشنز کدھر ہیں؟ ان کے سارے خواب کہاں ہیں؟ دنیا. یہ اسی دنیا میں خوش ہیں. راضی کا مطلب اسی دنیا ہی میں خوش ہیں. نہ اس سے مطلب ہے کہ وہ خدا سے خوش ہوں یا خدا ان سے خوش ہو، وہ خدا سے راضی ہوں یا خدا ان سے راضی ہو. بس وہ دنیا سے راضی ہیں. دنیا ہی پر وہ اپنا، یہیں پر بس ان کی خوشی ساری مرکوز ہے اسی دنیا کے تعلق سے. ان کے کچھ پیسے اگر گم ہو جائیں تو وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں. ان کی جاب چلی جائے تو وہ پریشان رہتے ہیں جب تک جاب دوبارہ نہیں مل جائے. ان کے بزنس میں نقصان ہو جائے تو آپ دیکھیں ان کی پریشانی کا کیا حال ہوتا ہے. ان کی جیب سے اگر $1000 گر جائیں تو وہ 1000 مرتبہ تلاش کرتے پھریں گے ہر جگہ کہاں گر گئے. تو یہ دنیاوی زندگی عموماً نیچرل بات ہے نا ایسا ہونا جو میں کہہ رہا ہوں. اس میں کیا خرابی ہے؟ خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہاں ہے کہ جب یہی شخص جو دنیا کی ان نقصانات پر اتنا پریشان ہو رہا ہے، اس کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ کسی کا دل دکھا دیتا ہے، اسے خود کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وہ کسی کی غیبت کرتا ہے پھر بھی خوش رہتا ہے. یعنی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا، اس کو معلوم نہیں کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا. نماز قضا ہو گئی، روزہ ایک دن کا چلا گیا، خمس نہیں دیا، استغفر اللہ، ہم نے یہ گناہ ہم سے ہو گیا، فلاں کی دل آزاری ہو گئی، فلاں کی غیبت ہو گئی. نہیں، اس پہ کوئی بھی ان کو افسوس نہیں ہو رہا. افسوس کہاں ہو رہا ہے؟ دنیا میں. یہ والی دنیا قابل مذمت ہے. اس جگہ مذمت کی گئی ہے. اور
جلدی چونکہ مجھ کو گزرنا ہے، اس کے بعد کا فوراً کا جو جملہ ہے وہ اس کی تشریح کر دیتا ہے۔ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حیات دنیا سے وہ راضی ہوئے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔ یہ ہے وہ دنیا جس کی مذمت کی گئی۔ ہر دنیا کی مذمت نہیں ہے بھئی، اس دنیا کی مطلقاً تو مذمت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس دنیا کی مطلقاً کیسے مذمت ہو سکتی ہے جس دنیا کے بغیر آپ کو آخرت مل ہی نہیں سکتی؟ اگر یہ دنیا نہیں ہو تو آپ کو آخرت مل جائے گی۔ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو اس کا احترام، اس کی عزت، اس سے پیار اسی حد تک ہے کہ اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ توجہ کیجئے، اس دنیا سے ہماری محبت کس بنا پر ہے کہ یہ دنیا وہ ایسٹ ہے، یہ دنیا اصل میں وہ ہمارا سرمایہ ہے کہ ہم اگر یہ اس کو آج ہم انویسٹمنٹ صحیح نہیں کریں گے تو آخرت میں ہمارا نقصان ہوگا۔ تو یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ تو مطلقاً دنیا کی مذمت نہیں ہے، دنیا کی مذمت مشروط ہے اس بات کے اوپر کہ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، راضی ہیں اسی پر، نہ خدا یاد آتا ہے نہ رسول یاد آتے ہیں، بیزی ہیں، بہت زیادہ بیزی ہیں۔ آپ کو موقع ملتا ہے، کتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ فلاں جگہ رہتے ہیں، بالکل قریب سینٹروں سے، کسی بھی سینٹر میں آپ جائیں، فائن، بیزی ہیں، ہاں کیا بتائیں بھائی، ہفتے میں ایک بار آ جائیں، ایک بار ہفتے میں کسی بھی ایک پروگرام میں، once a week with your family۔ آپ کو پتا ہے آپ کتنا کھوتے ہیں، کیا آپ کا نقصان ہوتا ہے، you have no idea۔ اگر آپ ایک ہفتے سے زیادہ نہیں آئے، یہاں کا انوائرمنٹ آپ کو پتہ بھی نہیں، آپ پر، آپ کے بچوں پر کیا سلو اور گریجول جو اس کے ایفیکٹس ہو رہے ہیں، آپ کو کوئی آئیڈیا ہے؟ نہیں آنا، کیا بات ہے؟ نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ بچے سنڈے اسکول آتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، مگر بس وہ ہمیں فرصت نہیں ملتی آنے کی۔ خود آپ کبھی جمعے کی نماز میں، کبھی جماعت کی نماز میں، کبھی یہاں جو دیکھیں، یہ جو ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس میں تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، کار ثواب ہے، لیکن اس میں ایک دوسرا ریزن بھی آنے کا ہو سکتا ہے نا، ایون شہادت اور یہ جو جشن ہے، اس میں بھی ایک ریزن ہے آپ کے پاس آنے کا۔ یہ جو ریگولر پروگرامز ہیں نا، اس میں آپ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ کو سینٹر سے اپنے رابطہ رکھنا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ once a week kind of واجب to attend any center you go، جو معتبر سینٹر ہیں، جہاں آپ کچھ سیکھ سکیں، جہاں آپ کے بچے کچھ سیکھ سکیں، ان کا عقیدہ صحیح ہو سکے، ان سینٹروں میں آپ جائیں، لیکن جائیں ضرور۔ راضی ہو گئے دنیا میں، مطمئن بھی ہو گئے وہاں پر۔ دیکھیں، ایک چیز اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ہے ہماری قوم میں، یہ بات تو ہے، اور یہ بھی خیر، یہ کچھ خدا کی طرف سے بھی ہے اور کچھ ماں باپ کی محنتیں بھی ہیں، اسی طرح کی محنتیں ہر جگہ ہونی چاہیے۔ کیا عاشور کا دن ضرور ایک ایسا ہے کہ جس دن ایک مومن جہاں بھی ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے، اسے ایک بے چینی ہوتی ہے، بے چینی۔ یہ جو بے چینی ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے کہ دین سے تمہیں وہ عشق ہونا چاہیے کہ تمہیں بے چینی ہو جائے۔ اب وہاں اس سے آج تک ہم نے نہیں سنا کسی سے کہنے کہ بھئی دیکھو عاشور کے دن ضرور آیا کرو، بات ہی نہیں، کہنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ فطرت میں اللہ نے ڈال دیا، اس مومن کی فطرت میں ڈالا ہے، یا شاید شہزادی کی دعا ہے اس قوم کے لیے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے۔ لیکن وہی امام، وہی ہمارے مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ آپ دین سے وہ شوق رکھیں، وہ عشق آپ کا خدا سے، رسول سے، اہل بیت سے، قرآن سے، ان کی تعلیمات سے اتنا ہو۔ یہ دنیا آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے دنیا نہیں ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، کوئی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو قید خانے میں خوش ہوتا ہو؟ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے۔ اور وہ سنا ہوا آپ کا 1000 بار کا واقعہ ہے، کتنا حسین جواب میرے مولا امام حسن نے دیا تھا، سبحان اللہ۔ کمپیریزن کا جو اصول ہیں، کمپیریزن کے، کسی شے کو کمپیئر کرنے کے، انہوں نے کہا بھئی یہاں آپ کے یہاں جمعے کی نماز میں
بہت کم لوگ آتے ہیں. آپ دوسری مسجدوں میں دیکھیں دیگر برادران کی تو وہاں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم نے کہا نہیں وہاں بہت کم ہوتے ہیں, ہمارے یہاں زیادہ ہوتے ہیں. کہنے نہیں وہاں تو 200 لوگ تھے, آپ کے یہاں تو 50 تھے. ہم نے کہا دیکھا ہمارے یہاں ان سے 4 گنا زیادہ تھے. وہ کیسے؟ ہم نے کہا ایسے کہ آپ یہ مت دیکھیے کہ کتنے تھے, یہ دیکھیں کتنے نہیں تھے. یعنی آپ پرسنٹیج دیکھیں, پرسنٹیج کے حساب سے ہمارے یہاں حاضری زیادہ ہے میرے بھائی. متاثر مت ہو دوسروں سے, ہم کیا بہت زیادہ آتے ہیں. نہیں 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 نہیں, الحمدللہ نماز بھی ہم ہی زیادہ پڑھتے ہیں. ہم جو نصیحت کر رہے ہیں اور کی نصیحت کر رہے ہیں, یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے نہیں ہوتا, ہمارے یہاں زیادہ ہوتا ہے. تو اوورآل امام نے اس کو یہ جواب دیا جب اس نے دیکھا کہ امام بہت اچھے شاندار کپڑے پہنے ہوئے ایک اچھی سواری کے اوپر سوار ہیں اور وہ پیدل چل رہا ہے اور اس کے کپڑے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ فرزند رسول ہیں؟ کہا الحمدللہ میں فرزند رسول ہوں. تو آپ کے نانا نے ایک بات کہی تھی, وہ تو بالکل اس وقت برعکس مجھے نظر آ رہی ہے. کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. وہ کافر تھا, اس نے کہا میں تو کافر ہوں, میری جو حالت ہے یہاں اس دنیا میں اس سے تو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے قید خانہ ہے, اور آپ کی جو کیفیت ہے اس سے لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے جنت ہے. کہا تو اس لیے یہ بات کہہ رہا ہے کہ تو نے نہ جنت دیکھی ہے نہ جہنم دیکھا ہے. اگر تو جنت کو دیکھ لے, ان نعمتوں کو تو اگر دیکھ سکے کبھی, تو تجھ کو معلوم ہو کہ اس میں کیسی نعمتیں ہیں اور ایک مومن کی کیسی زندگی ہوگی, اور پھر مجھ کو دیکھے اس کیفیت میں, تو کہے گا کہ کہاں آپ ہیں یہاں اس قید خانے میں. اور تو اگر جہنم کا عذاب دیکھ لے جو اللہ کے رسول اور اہل بیت کے مخالفین کے لیے ہے, اور پھر تو اب اپنی کیفیت دیکھے تو کہے بھیا میں تو جنت میں ہوں. تو تقابل سے پتا چلتا ہے چیز کا. تو عرف الاشیاء بافدادها, ضد سے چیزیں پہچانی جاتی. تو یہ دنیا آپ کے لیے میرے بھائی میری بہن آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کا ہم و غم, آپ کی پلاننگ, صحیح پلاننگ اس آخری زندگی کے لیے ہونی چاہیے. بس میں تمام کرنا چاہتا ہوں, آخری ٹکڑا اس آیت کا پڑھ دوں تاکہ آیت مکمل ہو جائے. والذین هم عن آیاتنا غافلون. والذین هم عن آیاتنا, یہاں اختتام ہوتا ہے اس آیت کا, آیت نمبر 7. تو کیا کہا گیا تھا؟ وہ لوگ جو ہماری لقاء, ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے, وہ لوگ جو اس دنیا پر کی زندگی پر راضی ہیں, وہ جو اسی میں مطمئن ہو گئے, خوش ہیں, اسی میں مطمئن ہیں, ان کا سارا اطمینان اسی دنیا میں, سارے دنیا کے اچیومنٹس ان کو خوش کر رہے ہیں, لیکن آخرت سے بالکل غافل. یہ 3 باتیں ہوئی. چوتھی بات کیا ہے؟ والذین هم عن آیاتنا, اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. اب بظاہر اس آیت کا جو سیٹ اپ ہے, اچھا پہلے نتیجہ سن لیں. اس کے بعد کی جو آیت ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اس بنا پر جو وہ کچھ کیا کرتے تھے اس دنیا میں. ان کے جو اعمال تھے, جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس دنیا میں, اس کمائی کا نتیجہ جہنم ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کیا کما رہا ہے. تو جہنم دکھانے کے لیے خدا نے یہ بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں. ان کی 4 صفات بیان کی, 3 پر ہم نے گفتگو کی. چوتھی صفت جو خدا نے ان کے بیان کی کیا ہے اختتام پر؟ والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو اصل میں اس آیت میں اصول دین اللہ نے سمیٹ دیے ہیں. لقاءنا توحید, رضو بالحیات الدنیا اللہ کے عدل کا انکار, اللہ کے عدل کا انکار,
وَاطْمَأَنُّ بِهَا، اسی میں مطمئن ہو گئے، اللہ کی کوئی بات نہیں سن رہے ہیں، اللہ کے کسی پیغام کی طرف توجہ نہیں ہے، نبوت کا انکار. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا، جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، امامت کا انکار. اور قیامت کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے قیامت میں؟ کہ ان کا ٹھکانہ کون سی جگہ ہے. یہ پوری آیت اصول دین بتا رہی ہے. اب آپ میں سے کوئی صاحب، وقت میرا تمام ہو چکا ہے، مجھے یہاں ختم کرنا ہے اپنی گفتگو کو، لیکن کوئی بات ایمبیگوس نہ رہ جائے. کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی یہ دیکھیں، آپ تفسیر قرآن اپنے مزاج کے مطابق کرتے ہیں، یا آپ کہاں سے لے آئے؟ تو اس کے اوپر پوری ایک مجلس چاہیے. کبھی موقع ہو تو میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں یہ ثابت کروں کہ بے شک اللہ کی آیتیں بے شمار ہیں، اللہ کی بہت آیتیں ہیں. خود قرآن مجید کی ہر آیت اللہ کی ایک آیت ہے، خود پورا قرآن اللہ کی آیت ہے. یہ پوری کائنات میں جس طرف آپ نظر ڈالیں اللہ کی آیتیں آپ کو نظر آئیں گی، اللہ کی نشانیں نظر آئیں گی. لیکن خود خدا نے یہ کہا ہے کہ ان نشانیوں میں کچھ وہ نشانیاں ہیں جن کو خدا یہ کہتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. وہ نشانیاں جو یہاں ہیں وہ خدا یہاں بھیج رہا ہے نبی کے پاس. کچھ نشانیاں وہ ہیں کہ نبی کو دینے کے لیے بلا رہا ہے معراج پر. پھر فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. بھائی سورہ اسراء میں اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے نبی کو اس لیے بلایا، آسمان پر اس لیے بلایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اس کو اپنی آیتیں دکھائیں. دوسری جگہ یہ کہا، تو اگر ہم پوچھیں اللہ کیا آیتیں دکھائیں، تو کہا لَقَدْ رَآ، اس نے دیکھا. کیا دیکھا؟ اللہ کی سب سے بڑی آیت کو دیکھا. تو پتا چلا کہ آیات سے غفلت، اگر آپ کسی بھی آیت الہی سے غفلت کریں تو گناہ ہے، مگر یہ گناہ ریلیٹیو ہے، یعنی جتنی جیسی آیت ہے اس آیت سے غفلت اسی طرح کا نتیجہ دے گی. یہ چھوٹی چھوٹی آیتوں سے غفلت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ویسے ہی آپ کو اس کے نتائج ملیں گے. لیکن اگر اللہ کی آیت کبریٰ سے کوئی غفلت کرے، من آیاتنا، اللہ کی بڑی آیتوں سے غفلت. اگین یہ میں نے قرآن کی آیتوں سے اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اتنا بھی آپ کو حوالہ بھی دے دوں، پریشان نہ ہو. تفسیر عیاشی اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر نور الثقلین اٹھا کر دیکھ لیں، ان تمام تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آیاتنا سے مراد امام اور امامت ہے. یہ کوئی تفسیر بالرائے نہیں ہے، امام اور امامت ہے. اس سے کبھی غفلت نہ کرنا، اس سے کبھی غفلت نہ کرنا. امام اور امامت ہے. اور بھائی ائمہ نے بتایا ہے کہ بھئی آیت الہی ہم ہیں، آیات الہی ہم ہیں. ارے بھائی جو نجف گئے ہیں انہوں نے دعوتیں تو پڑھی ہوں گی، سلام کیا ہوگا نا امیر المومنین کو، السلام علیک یا آیت اللہ الکبریٰ، اے اللہ کی سب سے بڑی آیت تم پر سلام. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی نے معراج میں کیا دیکھا تھا. صلوات دے محمد و آل محمد پر. یہ وہ آیت الہی ہیں، ان سے جتنی محبت کرو گے. آیات کبریٰ آیات ہیں، آیات ہیں. جس آیت دیکھیں، آیت کو اسی طرح، آیت سے تمہارا رابطہ ویسے ہونا چاہیے، اللہ کی آیت ہے. ابھی ہم سورہ ہود کی تفسیر کر رہے ہیں. اس سورے میں آپ دیکھیں کہ ایک اللہ کی ایک آیت کا ذکر آیا،
اور اس کو اللہ نے آیت اللہ کہا. آیت اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ کی آیت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ناقہ صالح. ایک ناقہ صالح، ناقہ تھا نا، ایک اونٹنی، اس کو قرآن نے کتنی جگہ آیت، اللہ کی آیت، ناقۃ اللہ کہا ہے. ناقۃ اللہ آیت لکم، اللہ کا ناقہ، اللہ کی یہ اونٹنی تمہارے لیے آیت ہے. دھیان رکھنا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرنا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے. یہ ناقۃ اللہ ہے. تو یہ آیت اللہ کی کیسے ہو گئی؟ کہا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ یہاں پیدا نہیں ہوئی ہے، یہاں ریگولر ناقہ نہیں ہے. یہ ناقہ معجزانہ طور پر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بطور آیت بھیجی گئی ہے. اس کو خدا نے بھیجا ہے. اس کا خیال رکھنا، اس کو اذیت نہ پہنچے. جب اس ناقے کی اتنی اہمیت بتا دی گئی، اس کے بعد اس ناقے کو پے کر دیا گیا، اس کے پیر کاٹ دیے گئے. 4 افراد تھے، بلکہ ایک ہی فرد تھا جس نے پیر کاٹے تھے. قرآن نے کہا کہ پوری قوم اس کی ذمہ دار ہے. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِ. نبی کی تکذیب کی. نبی نے کہا تھا ایک ناقہ ہے، ناقے کے بارے میں ایک نبی کہہ رہا ہے اس کا خیال رکھنا، اس ناقے کا خیال رکھنا. نبی کہہ رہا ہے فَكَذَّبُوهُ، نبی کی بات نہیں مانی. مسلمانوں، قرآن پڑھتے ہو تم، بڑے قاری ہو نا، حافظ ہو، مقابلے ہوتے ہیں قرأت کے، بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی کرتے ہیں. لیکن کبھی تم نے سوچا کہ ایک نبی اپنی قوم سے کہہ رہا ہے اس اونٹنی کا خیال رکھنا، اور جب اس اونٹنی کا خیال نہیں رکھا تو عذاب الہی آیا، پوری قوم پر آیا. یہی وہ بات تھی کہ جب ایک بار ایک ننھی سی بچی اپنے باپ سے پوچھتی ہے، کہتی ہے بابا کیا ہماری حرمت اللہ کی نظر میں ناقے صالح سے کم ہے؟ اتنے ظالم تھے یہ قوم سمود کے لوگ، اتنے ظالم تھے کہ جب اس اونٹنی کو ذبح کیا ہے، مارا ہے، قتل کیا ہے، تو اس کی بچی دوڑ کر کہیں چھپ گئی. اس کو تلاش کرنے لگے کہ اس کو بھی مارنا ہے. اس وقت روایات میں ملتا ہے کہ وہ اونٹنی کی بچی آتی ہے ایک پہاڑی پر آسمان کی طرف، رخ کر کے خدا سے دعا کرتی ہے اللہ مجھے میری ماں چاہیے. اور اس موقع پر اس بچی کو بھی قتل کر دیا گیا، اس اونٹنی کے بچی کو بھی قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر عذاب الہی آتا ہے. بس میری مجلس تمام ہوئی. نبی نے کہا تھا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میری بیٹی کا خیال رکھنا. میں تم کو بتا، میں مسلمان ہوں، تم کو بتا رہا ہوں فاطمہ ہے، دیکھو میں اس کے لیے اٹھ رہا ہوں تعظیم کے لیے. یہ میری بیٹی فاطمہ، دیکھو میں اس کو سلام کر رہا ہوں، میں جس کو پوری کائنات سلام کر رہی ہے، میں آ کے اس کو سلام کرو، اس کا خیال رکھنا. میری بیٹی کے بچوں کا خیال رکھنا. ترمذی کی روایت، مسلم کی روایت لوگ پیش کرتے ہیں، قرآن کے لیے ایک بار کہا کہ قرآن کا خیال رکھنا مسلم میں، مگر جب اہل بیت کی بات آئی تو علیکم باہل بیت، علیکم باہل بیت، علیکم باہل بیت، 3 بار کہا میرے اہل بیت کا خیال رکھنا. امت کیا کیا؟ امت نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ نبی کی بیٹی کے ساتھ. ارے جس دروازے پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کر رہے اسے جلایا جا رہا ہے.
21 رمضان کو کیا ہوا؟ ارے بھائی اس مظلوم کے ساتھ کیا ہوا جس کا جنازہ 2 بار نکلا ہے؟ اور پھر آؤ کربلا آ جاؤ، ایک اونٹنی کو قتل کیا تھا، پوری امت کو اللہ نے تباہ کر دیا، اللہ نے تباہ کر دیا نا پوری امت کو۔ اب ایک ننھی سی بچی ہے جو اپنے بابا کو رخصت کر رہی ہے، اللہ کا غضب یقیناً نازل ہوتا، لیکن یہ تو حسین ہے جس نے روک دیا۔ حسین نہیں چاہتے تھے کہ عذاب آئے اس امت پر، اس لیے کہ یہ امت ہے، پوری امت، اس میں بہت سے لوگ ایسے آنے والے ہیں، آئے ہیں، آج اتنی بڑی تعداد ہے مومنین کی، یہ اسی لیے ہے کہ رحمت للعالمین کی اولاد پر کتنا بھی ظلم ہوا، بد دعا نہیں کی، بس ختم کر دیا میں نے، بد دعا نہیں کی، صرف ایک ایسا موقع آیا جہاں اہل بیت سے بھی برداشت نہیں ہوا۔ میں ختم کر رہا ہوں آج، یہ بس اصالہ ثواب کی مجلس ہے، مگر میں کیا کروں، بات آ گئی تو عرض کرنا ہے مجھے۔ وہ اہل بیت جنہوں نے کبھی کسی مصیبت کو مصیبت نہیں سمجھا، اور آپ یقین جانے میں اس منبر سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، بڑے نازک مرحلے آتے ہیں گفتگو کے، کہ اگر اہل بیت کے صبر کی معراج آپ کو دیکھنی ہے، پورے اہل بیت کے صبر کی معراج دیکھنا ہو تو زینب کو دیکھ لو۔ ام المصائب، کون سی مصیبت ہے جو زینب نے نہیں دیکھی؟ اگر گنانا شروع کروں تو یہ عاشور کی مجلس ہو جائے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا، دیکھیں اس میں پیغام بھی ہے، اس میں مصیبت بھی ہے، فضیلت بھی ہے اور پیغام بھی ہے، سب کچھ اسی جملے میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں۔ وہ زینب ام المصائب صابرہ شاکرہ، جو ابن زیاد تک سے کہہ دیتی ہے ما رأیت الا جمیلہ، میں نے خدا کی طرف سے جو کچھ دیکھا خوبصورت تھا۔ کیا بات ایسی ہوئی کہ زینب ایک مصیبت تھی اس کو برداشت نہیں کر سکی، ہر مصیبت برداشت کی، حد یہ ہے کہ اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اس سے بڑی مصیبت ہو سکتی ہے، اس کو برداشت کر لیا، ایک مصیبت برداشت نہیں ہوئی۔ کیا؟ حجاب کا مسئلہ، پردے کا معاملہ، غیرت کا مسئلہ۔ جب شمر نے کہا میں اسی طرف سے لے کر جاؤں گا جہاں نامحرموں کا ہجوم ہے، بے ردا بیویوں کو وہاں سے لے کر جاؤں گا، زینب نے کہا دیکھو ہم نے ساری قربانیاں دے دی، سب برداشت کیا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم یہ بڑی بات ہے بھائی، اس پہ کبھی غور کیا؟ کسی مصیبت پہ زینب نے کہا کہ یا اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ حسین کے لاشوں کو اپنے ہاتھ پہ ایسے اٹھا لیا تھا زینب نے، اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا تھا ربنا تقبل منا ھذا القربان، اس قربانی کو قبول کر لے۔ وہ زینب جو ہر مصیبت سے اتنے سکون سے گزر گئی، وہ زینب ایک مصیبت اس کی نظر میں اتنی بڑی ہے، کوئی کہتے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ شروع نے کہا مگر میں تو یہیں سے لے کر جاؤں گا، زینب نے کہا میں تو نہیں جاؤں گی، ہر مصیبت برداشت، یہ مصیبت برداشت نہیں ہے، کہا میں لے کر جاؤں گا۔ تم کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ کیا سمجھتی ہو تم علی کی بیٹی ہو، شہزادی ہو؟ کیا سمجھتی ہو تمہارا عباس زندہ ہے؟ میں تم کو یہاں سے لے کر جاؤں گا، تم ہماری اسیر ہو۔ کہا نہیں میں تمہاری اسیر نہیں ہوں، میں بھی تم کو اپنی طاقت دکھاتی ہوں، یہ کہہ کے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، وہ پروردگار جو ایک اونٹنی کو ذبح کرنے پر پوری
تباہ کر دے، کیا وہاں سے آواز نہیں آ رہی ہوگی قدرت کی کہ ہاں زینب بولو تو صحیح، تمہاری زبان سے ایک لفظ نکلے گا میں اس پوری امت کو تباہ کر دوں۔ زینب نے ہاتھوں کو بد دعا کے لیے بلند کر دیا، پہلا موقع ہے اور آخری موقع۔ بس زینب نے کہا بچوں تم آمین کہنا، تم یتیم بچے ہو، تم مظلوم ہو، تم آمین کہنا، میں بد دعا کر دی۔ کتنی بڑی مصیبت تھی زینب کے لیے، مگر اللہ رے عشق حسین، جیسے ہی بھائی کے کٹے ہوئے سر پر نظر پڑی، بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا، اپنی مصیبت بھول گئی۔ بھیا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ زینب بد دعا نہ کرنا، بد دعا نہ کرنا زینب۔ زینب نے کہا شمر سے کہہ دے میں بتانا چاہتی تھی عباس کی بہن ہوں، علی کی بیٹی ہوں، مگر جا کہتے جاؤں گی اس لیے کہ میں حسین کی بہن بھی تو ہوں، جیسا میرا حسین چاہے گا زینب انہی منزلوں سے گزر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ۔ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہمارے علم و معرفت میں اور اس عشق و محبت میں اہل بیت کے لیے اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ جو جذبہ جو عشق ہمارے دلوں میں ہے اہل بیت کے لیے، یہی ہم اپنے اولاد میں منتقل کر سکیں، ہماری نسلوں میں قیامت تک محبان اہل بیت پیدا ہوتے رہیں۔ مالک، یہ مجلس جن مرحومین کے لیے منعقد کی گئی ہے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ خداوندہ اس مجمع میں جو لوگ بھی کوئی حاجت لیے بیٹھے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، بیماروں کو صحت و شفا عنایت فرما، جو صحت مند ہیں ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھ، ہر پریشانی دور کر دے، ہر حاجت پوری فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخل و شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار اور سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مرحومین کے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، IC حسینی کے تمام ہمدرد مرحومین اور ہمدردوں کے جملہ مرحومین کے لیے، اور ان دونوں مرحومہ اور مرحوم کے لیے جن کے لیے مجلس منعقد کی تھی، اصالہ ثواب فرمائے۔